آقا دو جہاں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ایک سلسلہ چلا تھا امت کے رہنماؤں کا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بہرحال دور ہو گئے تھے، اور اتنا دور چلے گئے تھے کہ ایک نیا دین انہوں نے گھڑ لیا تھا۔ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو جاننے اور دین کو پہچاننے کے لیے جو دو راستے بیان فرمائے تھے، ان دونوں راستوں سے در حقیقت ان لوگوں نے انحراف کر لیا تھا۔ ایک قرآن تھا اور دوسری سنت رسول یا اپنی عطرت اہل بیت اطہار تھی۔ قرآن کو نام کی حد تک تو لیا، لیکن قرآن مجید کے الفاظ اور قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تشریح اپنی مرضی سے کرتے رہے، جو ان کو مانا ان کے مفاد میں لگتا تھا وہ انہوں نے لے لیا۔ اس لیے کہ جن سے قرآن مجید کو سمجھنا تھا آل محمد اہل بیت اطہار، ان کا دروازہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ سلسلہ چلتا آیا اور جب حاکم شام کا زمانہ آیا تو اس وقت تو حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے، اور یہ تاریخ نے لکھا ہے، تمام مؤرخین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ جو منصف علماء اہل سنت مؤرخ ہیں، تاریخ اعظم کوفی اٹھا کر دیکھ لیجئے، طبری اٹھا کر دیکھ لیجئے، باقی تاریخی جو کتب ہے سب نے یہ لکھا ہے۔ یہاں تک شیعان حیدر کرار جو مولا علی کا نام لینے والے تھے، ان پر اتنا کڑا اور سخت وقت آ گیا تھا حاکم شام کی طرف سے، یہ باقاعدہ سرکاری سطح پر یہ قانون نافذ ہو گیا تھا، یہ قانون جاری کر دیا گیا تھا۔ کیا قانون تھا؟ نص یہ ہے، اس قانون جو حاکم شام کی طرف سے یہ قانون جاری ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اشخاص، وہ خاندان، دیکھیے کتنے دقیق طریقے سے یہ شیعان حیدر کرار، مولا متقیان امیر المومنین کے چاہنے والوں کا قلقمہ کرنے کے لیے قانون بنایا گیا۔ فرمایا وہ اشخاص نمبر ایک، پھر کہنے لگے وہ خاندان، پھر کہا وہ قبیلے، تین جو خاندان، جو قبیلے، جو اشخاص آل محمد بالخصوص علی سے محبت کرتے ہیں، انہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے تاکہ وہ اس سے باز آ جائے۔ اگر ڈرانے اور دھمکانے کے بعد بھی باز نہ آئیں، اگر ان میں میثم تمار جیسے بھی لوگ جو ہیں وہ زندہ رہیں، اگر ان میں وہ لوگ بھی زندہ رہیں جو قربانی دینے کو ترجیح سمجھیں علی کو چھوڑنے پر، پھر کیا کیا جائے؟ اگر وہ اس پر تیار نہ ہوں تو انہیں دن دہاڑے قتل کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ فرمان صادر ہوا تھا، سرکاری سطح پر یہ فرمان صادر ہوا تھا۔ بھلا بتائیے اس سے بڑھ کر تشیع اور اولاد رسول سے محبت کرنے والوں پہ اور کیا ظلم کیا جا سکتا ہے؟ پھر اس سے آگے فرمان جو صادر ہو وہ یہ ہے، کہا گیا کہ نہ فقط ان کو قتل کر دیا جائے بلکہ ان کے گھرانوں، ان کی بستیوں کو تاراج کروا دیا جائے، پھر جو مال و متاع ان کا بچے اس مال اور متاع کو لوٹ لیا جائے اور ہم تک پہنچایا جائے۔ جب یہ ماحول ہو کہ جس ماحول میں یہ اعلان کر دیا جائے، اب شیعہ کیا کرتے تھے؟ چھپ رہے ہیں بیچارے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں۔ اس فرمان یا اس سرکاری اعلان کی بنیاد پر یہ وہ ایک مقدمہ بنا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، جن کی شہادت 28 صفر کو ایک روایت کی بنیاد پر ہے اور ہم مناتے بھی ہیں جو قریب ہے، اس امام میں یہ جب منظر دیکھا تو انہوں نے اپنے تشیع کی حفاظت کے لیے صلح کا اقدام فرمایا، اور یہاں تک یہ جو حاکم شام کی کاروائیاں تھیں یہاں تک پہنچی کہ اس دور میں بڑے بڑے جو مولا متقیان اور آل محمد کے ماننے والے تھے ان کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ مثلاً حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا اور اس کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، عبد الرحمن بن حسان کو شہید کر دیا گیا، قبیصہ بن ربیعہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے علاوہ رشید ہجری کو شہید کر دیا گیا، عمرو بن حمق خزاعی کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن یحییٰ کو شہید کر دیا۔ یہ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے نام ہیں۔ محمد بن ابی حذیفہ کو شہید کر دیا گیا، ادی بن حاتم کو شہید کر دیا گیا، اور دیگر دسیوں نہیں، تاریخ کہہ رہی ہے سینکڑوں شیعان اور محبان علی تھے جن کو قتل کروا دیا گیا۔ جرم بس اتنا ہی تھا کہ یہ علی والے ہیں،
جرم بس اتنا ہی ہے کہ یہ رسول اکرم کی اس حدیث ثقلین کو مانتے ہیں، جس حدیث ثقلین میں آقا نے فرمایا اگر ضلالت و گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہنا، ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ اور دوسرا میری اطاعت اور میری سنت کے ساتھ۔ یہی ان کا جرم تھا، اور ان لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر بے دردی کے ساتھ قتل کروا دیا گیا۔ عمرو بن حمق خزاعی کے واقعات معروف ہیں، کس طرح اس کی لاش کے ساتھ کیا گیا اور کس طرح ان کو کیا ہے شہید کروایا گیا۔ تو یہ بنیاد بنی تشیع کی حفاظت کے لیے، شیعہ نے مولا متقیان کی حفاظت کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جو واقعی مسلمان تھے، جو واقعی رسول اللہ کے اسلام کو ماننے والے تھے، ان کی جان اور مال اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے امام حسن علیہ السلام نے صلح پر یہ اقدام کیا۔ تو یہ صلح در حقیقت اپنے شیعان اور اپنے ماننے والوں کی حفاظت تھی، اور اس وقت جو ایک بلبلہ تھا اور اسلام میں رخنے پیدا ہو رہے تھے، تو اس وقت آقا نے یہ اقدام کیا۔ اور آقا نے اب یہ صلح جسے کہا جاتا ہے، اور در حقیقت یہ صلح ایسے نہ تھی کہ آقا نے مقابل والے کو مان لیا تھا اور اس کی حکومت کا اقرار اور اعتراف کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے حاکم شام کی حکومت کو میں مانتا ہوں، نہیں، ایک قسم کی وہ فائر بندی کو کیا گیا تھا، یعنی آپ اپنے گھر میں رہے، ہم اپنے گھر میں رہے، آپ اپنے مورچوں پہ رہیں، ہم اپنے مورچوں پہ رہیں، آپس میں یہ جو جنگ ہے، قتال ہے، یہ رک جائے۔ اور آقا نے وہ شرطیں لکھی تھیں، جن شرطوں کے بعد لکھنے کے بعد اور دستخط کرنے کے بعد اس کا موقف، حاکم شام کا موقف تاریخ نواز لکھا ہے، اور یہ ابن عاصم کوفی نے بھی لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، دیگر مورخین نے بھی لکھا ہے۔ وہ شرطیں کیا تھیں؟ سب سے پہلی شرط حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو لکھی تھی وہ یہی تھی کہ یاد رکھیے اے حاکم شام، تجھے کتاب اور سنت، اور بعض مورخین نے سلف صالحین بھی لکھا ہے، تو بہرحال سلف صالحین بھی لے لیا جائے، کتاب اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، یہ پہلی شرط تھی۔ اور یہ عمرانیات کا اصول ہے کہ صلح اور جنگ میں وہی چیزیں کار فرما ہوتی ہیں جو مصالحت میں ذکر کی جا رہی ہیں، یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر جنگ ہوتی ہے۔ اب اگر مصالحت میں یہ شرط رکھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جو ہو رہی تھی وہ اسی بات پر ہو رہی تھی۔ ایک طرف تھی جو کتاب کی دھجیاں اڑا رہی تھی، ایک طرف تھی جو سنت کو پامال کر رہی تھی، ایک طرف تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو پس پش ڈالی ہوئی تھی۔ اس لیے آقا نے پہلی شرط یہ رکھی، اور یہ اصول عمرانیات میں سے ہے، پہلی شرط یہ رکھی ہے اگر جنگ بندی کرنی ہے، صلح کرنی ہے، معاشرے میں فسادات کو ختم کرنا ہے، پھر کتاب اور سنت کو مرجعیت حاصل ہوگی، کتاب اور سنت پہ کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور سلف صالحین کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوگی۔ دوسری شرط آقا نے کیا رکھی ہے؟ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس بنیاد پر آقا امام حسن نے صلح کی ہے۔ دوسری شرط آقا نے رکھی تھی، یاد رکھیے، حاکم شام تجھے کوئی حق نہیں ہوگا کہ تو اپنے بعد کسی کو ولی عہد معین کر، یہ تجھے حق حاصل نہیں ہے کہ تو اپنے بعد کسی کو ولی عہد معین کر۔ اور تیسری جو مین شرط جس کی بنیاد پر یہ صلح ہوئی تھی، فرمایا شام میں، عراق میں، حجاز میں، تہامہ میں، اور جہاں جہاں کرۂ ارض پر مومنین بستے ہیں، ہمارے شیعہ بستے اور دیگر لوگ بھی ہیں، ان تمام باشندوں کی جان اور مال اور نفوس کی ضمانت دینی ہوگی۔ امن و امان کی ضمانت حاکم کی گردن پر ہوتی ہے۔ یہ تو لوگ یاد کرتے ہیں نا کہ فلاں حاکم تھا اور اس نے کہا کہ مجھے قیامت والے دن ڈر آتا ہے کہ میں حاکم ہوں اور میرے زمانہ میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مکھی بھی یا مچھر بھی یا کوئی ایک جانور کی اس نے مثال دی کہ وہ بھی اگر غذا کے بغیر اور خوراک کے بغیر رہے، یا کوئی بندہ غذا کے بغیر رہے، تو جب مجھ سے پوچھا جائے گا مجھے اس سے کیا ہے، اس وقت سے ڈر لگتی ہے۔ یہ واقعہ تو معروف سنتے ہیں نا، لیکن آیا ماننے والوں نے عمل بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تیسری شرط اور چوتھی شرط یہ تھی کہ آقا نے فرمایا کہ یاد رکھیے اصحاب علی، جو خالص اصحاب علی علیہ السلام تھے، اور شیعان علی اپنی اولاد کے ساتھ حفظ و امان کی زندگی جہاں گزارنا چاہیں ان کو حق حاصل ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے ان پہ دائرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بند کیا ہوا تھا،
ان کے سفر پہ ممانعت تھی، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شیعان علی سفر نہیں کر سکتے تھے، تو یہ ساری چیزیں حضرت امام حسن علیہ السلام نے لکھوائیں اور معاویہ نے حاکم شام نے اس پر دستخط کیے۔ جب دستخط ہو گئے تمام مورخین نے یہ شرطیں لکھی ہیں۔ اب اس کے بعد سنیے کہ پھر کیا حال کیا ان صلح کی شروط کے ساتھ۔ ابن ابی الحدید معتزلی لکھتا ہے اور دیگر مورخین بھی لکھتے ہیں کہ اس صلح نامہ کے بعد پھر اس کے بعد حاکم شام نے اپنے ماننے والوں کو کہا، اے شامیوں، الا وان کل شیء اعطیت الحسن ابن علی، یاد رکھیے یہ جو چیزیں میں نے صلح نامے میں لکھوا کے دستخط کر کی ہے، یہ جو چیزیں میں نے حسن ابن علی کو دی ہیں، تحت قدمی ہاتین، یہ جو میرے دو قدم ہیں میں ان کے نیچے روندتا ہوں، لا عفی بہی، اور میں اس صلح نامے پہ کبھی بھی پاسداری اور عملداری نہیں کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے اس نے صلح نامے کو کیا ہے چاک کیا اور اس کی پاسداری نہیں کی۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا، پھر وہی اپنے یہ واقعہ کربلا کا پیش خیمہ بنا، یہ چیزیں یہ پس منظر بنا واقعہ کربلا کا۔ واقعہ کربلا ایسے نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ فلاں امام ہمارے بڑے صلح مزاج تھے، فلاں امام جو ہے بڑے امن مزاج تھے، وہ امن و عاشقی کو پسند کرتے تھے، اور فلاں ہمارے امام جو ہیں وہ بڑے سخت تھے، وہ بڑے جنگجو تھے، نعوذ باللہ۔ ان دونوں کے مزاجوں میں فرق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو عصمت کے پہرے میں پلے ان کا مزاج ایک ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آنے والے حالات کو دیکھتے ہوئے علم نبوت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین دونوں امام ہیں، قیام کریں کسی ظالم و جابر حکمران کے سامنے، حسن کرے تو بھی امامت کی روح سے اس کا قیام دیکھا جائے گا، نہیں ایک اس کے اپنے ذاتی جذبات ہیں، ذاتی غصہ ہے، نہیں۔ اور اگر امام حسین قیام کرتے ہیں کسی ظالم و جابر کے سامنے، یہ بھی اسی امامت کے پہلو سے دیکھا جائے گا، امامت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ بات بہرحال پھیلا دی جاتی ہے کہ امام حسن کا مزاج اور ہے، امام حسین کا مزاج اور ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر حضرت امام حسن علیہ السلام نے جب یہ صلح کی شرطیں لکھوائیں اور اس نے دستخط کیے، اس کے بعد حاکم شام نے پھر اپنے سارے جو اس کے گورنر تھے، جو اس کے ماتحت کام کرنے والے تھے، عاملین تھے، سب کو کہہ دیا کہ ابو تراب یعنی علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کا جو بھی فضیلت اور فضائل کو بیان کرتا ہے، ان کو بتا دیجئے کہ آپ کے جان و مال کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ یعنی اب کے بعد جو علی کے فضائل کو بیان کرے گا یا علی کی اولاد میں سے کوئی فضائل، یعنی ناطقہ بند کر کے رکھ دیا تھا، زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا علی کے ماننے والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ سب و شتم کا تو جو اس نے ایک تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا وہ تو جاری و ساری رہا، حتیٰ کہ ایک دن ایک شخص نے آ کر کہا جو اسی کا حواری تھا، کہنے لگا حاکم شام بڑا عرصہ ہو گیا ہے علی پہ سب و شتم کرواتے ہوئے، گالیاں دیتے، قنوت میں گالیاں دلواتا تھا، اذان کے بعد خطبہ کو یہ حکم ہوتا تھا، جمعہ کے خطبے میں کہا گیا تھا کہ ان پہ آل محمد کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں، رسول خدا کے اس عطرت کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں جس رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔